بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیکوکار ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ حسد دو شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ جس کو حق تعالی شانہ نے قرآن شریف کی تلاوت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے۔ دوسرے وہ جس کو حق سبحانہ نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ قرآن شریف کی آیات اور احادیث کثیرہ کے عموم سے حسد کی برائی اور ناجائز ہونا متعلقاً معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف سے دو آدمیوں کے بارے میں جواز معلوم ہوتا ہے، چونکہ وہ روایات زیادہ مشہور و کثیر ہیں، اس لیے علماء نے ان حدیث کے دو مطلب ارشاد فرمائے ہیں۔ اول یہ ہے کہ حسد اس حدیث شریف میں رشک کے معنی میں ہے، جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ حسد اور غبطہ میں یہ فرق ہے کہ حسد میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، خواہ اپنے پاس حاصل ہو یا نہ ہو، اور رشک میں اپنے پاس اس کے حصول کی تمنا آرزو ہوتی ہے، عام ہے کہ دوسرے سے زائل ہو یا نہ ہو۔ اور چونکہ حسد حرام ہے، لیکن یہاں پر معنی حسد سے مراد رشک ہیں، یعنی کاش میں بھی زیادہ کر سکوں۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور اس میں سبقت لے جانا کتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اٹک اٹک کے قرآن مجید پڑھتے ہیں، پھر ان کو دقت آتی ہے تو وہ کم پڑھتے ہیں، یا کبھی کبھار وہ گھبرا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی وہ دقت ان کے لیے انعام اور اجر کا سبب بن رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز بہت پسند آ رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی قراءت جاری رکھنا چاہیے اور اس کو بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ آپ کو مشکل بھی پیش آئے، کیونکہ کسی کے قدرتی طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان سے حروف صحیح نہیں نکلتے، یا وہ ہکلاتا ہے، یا کچھ اور وجہ سے اس کا ذہن اتنا اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جلدی سے کسی حروف کو پک کر سکے، سمجھ سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوشش اور نیت چاہیے، لہٰذا آپ صرف کوشش کیجئے اور نیت کیجئے اس کو پڑھنے کی، باقی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور یقیناً وہ قبول بھی فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کے پانی کو لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا کتنا اہم ہے کہ یہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیتا ہے، یعنی گناہوں کی کثرت اور اللہ جل شانہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے، اور کلام پاک کی تلاوت اور موت کی یاد ان کے لیے صفائی کا کام کرتا ہے۔ دل کی مثال ایک آئینہ کی سی ہے، جس قدر وہ دھندلا ہوگا معرفت کا انعکاس اس میں کم ہوگا، اور جس قدر صاف اور شفاف ہوگا اسی قدر وہ اس میں معرفت کا انعکاس واضح ہوگا۔ اسی لیے آدمی جس قدر معاصی اور شیطانیہ میں مبتلا ہوگا اسی قدر معرفت سے دور ہوگا، اور اس آئینے کے صاف کرنے کے لیے مشائخ سلوک، ریاضت و مجاہدات، اذکار و اشغال تلقین فرماتے ہیں۔ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب میں پڑ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو دوسرا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ ان نقطوں کی کثرت سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس قلب میں خیر کی رغبت
ہی نہیں رہتی بلکہ شر ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بے شک ان کے قلوب پر زنگ جما دیا گیا ہے ان کی بدعمالیوں نے۔ تو بس اللہ تعالی ہم کو سب کو بدعمالیوں سے بھی بچائے اور ہمارے دلوں کو زنگ لگنے سے بچائے، اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو پڑھ کر سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔